علی سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کیونکہ ٹائم بڑا شارٹ ہے، مغرب کا ٹائم بھی ہوا چاہتا ہے۔ ہمارا پروگرام تو یہ تھا کہ ہم عصر کے فوراً بعد جو ہے نا اس پروگرام کو شروع کر لیں، لیکن بہرحال افراد کے اکٹھے ہوتے ہوئے کچھ وقت لگ جاتا ہے، تو پھر بھی تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ سامنے جو چیئرز خالی ہیں آگے تشریف لے آئیں۔ اس سے پہلے کہ میں تلاوت کلام پاک سے اس آج کی عید ملن پارٹی کا آغاز کروں، میں محترم المقام جناب شبیر بیگ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں۔ محترم جناب چودھری سعید صاحب سے گزارش ہے کہ وہ سٹیج کی زینت بنے۔ راجہ ارسلان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں۔ باسط صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی سٹیج پر تشریف لائیں۔ منظور قریشی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں۔ مظہر قریشی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی سٹیج پر تشریف لے آئیں۔ آج کی اس عید ملن پارٹی کے شرکاء مرد و خواتین، سلیم بلوچ صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی سٹیج پر تشریف لے آئیں۔ فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے رہائشیوں کے لیے آج کا یہ خصوصی عید ملن پارٹی کا پروگرام ارینج کیا گیا ہے۔ آنے والے تمام خواتین و حضرات کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں۔ وقت کیونکہ بہت ہی شارٹ ہو گیا ہے، اس لیے غلام مرتضیٰ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ سٹیج کی رونق بنے۔ میں اب بلا تمہید حافظ صغیر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا محترم سلیم بلوچ صاحب کو کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیم بلوچ ایڈوکیٹ عرض کروں، میری رہائش جناح گارڈن میں یہاں 221 نمبر گلی میں، میں بھی اسی علاقے کا رہائشی ہوں اور 2010 سے اس سوسائٹی کا ممبر ہوں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، دوستوں، جناح گارڈن کے رہائشیوں، میں تو آپ سے یہی آج التماس کرنے آیا ہوں کہ اپنے حق کے لیے جاگو، اپنے حق کے لیے اٹھ جاؤ، اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ورنہ آپ کا یہ سوسائٹی ہے یا آپ جہاں پہ قیمتی گھر بنا کے بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ جب لیگل نہیں ہو سکے گا، لیگلائز نہیں ہو سکے گا، تو ایسے سمجھے کہ پھر آپ کا یہ قبرستان ہی بن جائے گا، کیونکہ یہ ہمارے مکان جو نا یہ پھر غیر قانونی ہو جائیں گے۔ جب کوئی غیر قانونی چیز ہو جاتی ہے تو وہ رسک پہ ہو جاتی ہے، کسی طرح بھی کب بھی کسی سٹے کوئی پابندی کے بغیر یہ سی ڈی اے اس کو گرا سکتا ہے، کیونکہ ہماری جو قانونی لوازمات ہے وہ پورے نہیں ہوئے۔ انہوں نے 2019 میں جو پچھلی ایم سی تھی ایک میپ جمع کروایا تھا سی ڈی اے میں، تو اب اس کے بعد جمع کروانے کے بعد جو انہوں نے میپ دیا اس میں جو پارک تھے بچے کچھے وہ اس پہ بھی انہوں نے الاٹمنٹ کر دی ملی بھگت سے۔ اب اس کو شوکاز نوٹس ہو چکا ہے ان کو کہ یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں آپ لوگ یہ پوری نہیں کر رہے، ریکوائرمنٹ جب پوری نہیں کریں گے تو ہم آپ کا ایل او پی جو پروویژنلی کسی منت سماجت سے انہوں نے جو کروایا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب آپ اگر اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، اپنے لیے جاگیں گے نہیں، ایل او پی نہیں ہوگا تو پانی بجلی گیس نہیں ملے گی۔ پانی بجلی گیس ہمارا یہ جو 29 اپریل کو انہوں نے ایجنڈا رکھا ہے اس کو آپ بغور پڑھیں، کہیں بھی انہوں نے نہیں رکھا۔ انہوں نے رہائشیوں کو اس خاطر نہیں سمجھا، بلکہ اگر ہمارے لوگ جا کے مذاکرات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 2-4 بڈھے آتے ہیں تو یہ ہمارے سے مذاکرات کرتے ہیں، یہ کسی کھاتے میں ہی نہیں ہمارے۔ آپ لوگ پڑھے لکھے باشعور ریٹائرڈ افیسران
میرے یہ جو جب میں یہ لفظ پڑھتا ہوں مجھے کسی ممبر نے بھیجے، یقین کرو میں انتہائی مجھے غصہ آتا ہے اور میں پھر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ہم نے بڑی ایک جدوجہد کی ہے، ایک لمبی جدوجہد اس لیے کی تھی کہ ہم اپنے مسائل کو حل کر سکیں خود۔ اب الیکشن کا مرحلہ گزر گیا، ایک ایم سی بن گئی، اب اگر ہم اپنے مسائل کے لیے اکٹھے نہیں ہوں گے تو پھر یہ کبھی بھی آپ کو حق کوئی نہیں دے گا۔ یہ ایسے بھی ممکن تھا کہ یہ پانی بھی کوئی یہاں چھوڑنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ ایک پائپ کا رخ موڑنا ہے اور پانی کی سپلائی شروع ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ اگر واپڈا کے میٹر ہیں تو یہ ایڈمنسٹریٹر دور میں ہم بڑا زور لگا رہے تھے کہ کسی طریقے ہمارے میٹر واپڈا کے لگ جائیں۔ انہوں نے ایس ڈی او ایکس سی این کو وہاں بیٹھا کے، ایک دو رہائشی ہم تھے وہاں، ہم ان کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے کہا کہ آپ اپنی فائل جمع کروائیں، اس پہ جو معاملات ہوں گے اس کو ہم چیک کریں گے، جو آبجیکشن ہوں گے وہ سوسائٹی ریموو کر دے، ہم آپ کا واپڈا کا میٹر جو الاؤڈ کر دیں گے۔ اتنی ساری مسئلے کو اتنا یہ لمبا کر رہے ہیں کہ جی ہم ان کو یہ چھوٹی موٹی چیزیں آخر میں دیں گے جب ہم اگلا الیکشن جیتیں گے۔ تو ان کی نیتیں ٹھیک نہیں۔ یہ فرعون نے بھی جنت بنائی تھی کہ میں جا کے ادھر وہ جاؤں گا، لیکن اس کی موت واقع ہو گئی۔ پچھلی ایم سی بھی ایسے ہی سوچ رہی تھی لیکن وہ وہاں تک نہ پہنچی کہ جی ہم پیچھے دیں گے، اور انہوں نے آگے اب یہ سودا کرنے لگے ہیں آپ کے معاملات کا۔ اس میں یہ کسی طریقے بھی انہوں نے کلیئر نہیں کیا کہ یہ جو فارم ہاؤسز ہیں یہ کتنے پوزیشن والے ہیں، کتنے نان پوزیشن والے ہیں۔ صرف اس ایجنڈے کے اندر الحاق اور ٹرانسفر اور ہمارے معاملات کو لیگلائز کر دیا جائے، اے جی ایم کے ذریعے اپروو کروا دیا جائے تاکہ ہم ہر معاملات سے بچ سکیں۔ اگر وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں یا پھر الحاق کر لیا جاتا ہے، اگر اس کے بدلے میں کوئی جو میرے نالج میں آیا کہ جی یہ گلبرگ سے اس کا ٹرانسفر کریں گے کہ گلبرگ سے وہ لینڈ لے لیں گے صاف، ایک تو وہ مہنگے بکیں گے، یہ زمین عام سی لیں گے اور اس میں ایک نئی آبادی شروع کر دیں گے۔ نئی آبادی جب شروع کریں گے ان کا کاروبار چل پڑے گا، بزنس چلے۔ پچھلی جو آبادی ہے اور متاثرین جو ہیں ان کو کچھ نہیں ہاتھ آنے لگا، اور اس میں یہ بھی آیا کہ 8 فارم صرف جو نا وہ پوزیشن والے ہیں، باقی نان پوزیشن والے ہیں۔ ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ ٹاک کریں اور ان کو کہیں کہ ہمیں سارے کے سارے پوزیشن والے دیے جائیں۔ یا پھر میرے ذہن میں یہ بھی آئیڈیا آیا تھا کہ یار اگر یہ اتنے نکمے ہیں، نہ تو یہ ایل او پی کروا سکتے ہیں، نہ یہ پانی بجلی گیس دے سکتے ہیں، متاثرین بیچارے رول گئے ہیں فائلیں اٹھا کے، تو ان سے ہی مدد لے لیں کہ بھائی آپ یہ ہمارے فارم ہاؤس رکھ لیں، ہمیں اتنے جو متاثرین ایڈجسٹ کر دیں اور ان کو پانی بجلی گیس اور یہ ڈیولپمنٹ کر دیں۔ لیکن ان سے ان کا سروکار نہیں ہے، یہ تو اپنی وہی کھڈے ایسے مار کے ایک نئی ڈیولپمنٹ کرتے جائیں گے، لوگ فائلیں اور یا مطلب وہ پھنستے جائیں گے، وہ کرتے جائیں گے، جی خرید و فروخت ہوتی جائے گی۔ تو میری یہی لوگوں سے اپیل ہے کہ جو اے جی ایم کروانے جا رہے ہیں وہ اس کو سمجھیں اور اس پہ غور کریں، وہ کسی طریقے بھی ہمارے مفاد میں نہیں ہے، کہ اس میں ہمارے جو رہائشیوں کے مفادات ہیں اس کا سودا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اس میں وہ ان کی اکثریت سے نہ ڈریں، آپ اپنی شہادت دیں اور سچی دیں، جو آپ کا ضمیر کہتا ہے وہ دیں۔ آپ اٹھ کھڑے ہوں، جو یہ یہاں پہ نہیں آتے یا کھڑے نہیں ہوتے یا اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، میرے خیال ہے وہ ان لوگوں کو اس چیز میں نہ دیکھا جائے کہ وہ فلاں نہیں آیا فلاں نہیں آیا، جو لوگ اس میں بڑھ چڑھ کے آتے ہیں ان کو آگے آنا چاہیے۔ تو میں اس کے ساتھ اپنی تقریر ختم بھی کروں گا۔ تو آپ لوگ بار بار ہم نے تو پہلے بھی جگایا آپ کو، یہاں پہ بڑی بڑی ہماری ہوئیں میٹنگیں ہوئیں، لیکن اب موقع ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ میں بھی متاثرہ ہوں کہ ہمارے گھروں میں بھی پانی بجلی گیس نہیں ہے، تو اگر آپ اس حق کے لیے نہیں اٹھیں گے تو میں بھی بیٹھ جاؤں گا۔ ہم تب ہوں گے جب آپ بھی شانہ بشانہ ہوں گے۔ شکریہ۔